آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں پولنگ جاری، کشمیری شہری شام 5 بجے تک حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشست پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 209 امیدوار انتخابات میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں 6,57,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 1,205 پولنگ سٹیشنز قائم۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ آئی پی پی اور آزاد امیدواروں میں بھی بھرپور ٹکر۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی ووٹنگ جاری۔ پاکستان میں مقیم 4,38,000 سے زائد مہاجرین ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ کے لیے 1,829 پولنگ سٹیشنز قائم۔ لاہور میں حلقہ LA 34، جموں 1 میں 17 امیدوار میدان میں۔ حلقہ LA 35، گجرانوالہ میں 142 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ سیالکوٹ سے LA 36، جموں 3 سے 13 امیدوار مد مقابل۔ حلقہ LA 37 نارووال، شکرگڑھ اور ظفروال پر مشتمل ہے۔ منڈی بہاؤدین میں LA 38، جموں 5 اور LA 42 کشمیر ویلی شامل۔ سرگودا میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر بھی ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف فوری حملہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے مکمل تیار تھے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق رائے کے بعد حملہ منسوخ کیا۔ فریقین کے درمیان معاہدے کے خد و خال پر اتفاق ہو چکا۔ فریم ورک میں آبنۂ ہرمز کی فوری بحالی اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ شامل ہے۔ معاہدہ ہو گیا تو ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ ایران کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے طاقتور حملے کے لیے تیار تھے۔ دنیا کے بہتر مستقبل اور خوشحال ایران کی بقا کے لیے حملہ منسوخ کیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے میرے خط کا جواب دے دیا۔ کالعدم کمیٹی نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے پر آمادگی ظاہر کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ مزید کہا کہ ہر قیمتی جان کا ضیاع قومی سانحہ ہے۔ موجودہ بحران کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ کمیشن کی توثیق آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی۔ معاملے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مشاورت کروں گا۔ وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے بھی رائے لیں گے۔ محسن نقوی سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ قابل احترام تاجر برادری اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر اپنے ہی ساتھی وزیر کو جواب کہا۔ DGISPR نے نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات کا ذکر کیا۔ صرف ایک پوائنٹ جو پاک فوج کے ذمہ تھا وہ جانوں کی قربانیوں سے پورا ہو رہا ہے۔ باقی 12 پوائنٹ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیرانہ ثناءاللہ نے کہا کہ محسن نقوی نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا۔ انہیں اب پتہ چلا کہ سسٹم خراب ہے۔ محسن نقوی قلیل عرصے میں کہاں پہنچ گئے؟ برطانیہ کا ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایڈ ملی بینڈ اور عباس سراغچی نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈ ملی بینڈ نے کہا برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے۔ عباس سراغچی بولے تہران پر حملے میں تعاون ناقابل برداشت ہوگا۔ ایران کے خلاف گزشتہ 2 جنگوں میں برطانیہ کی شرکت بلا جواز تھی۔ دوبارہ جارحیت پر دشمن سے تعاون ناقابل قبول ہوگا۔ کویت پر ڈرون حملہ، سرکاری تنصیبات اور املاک کو نقصان۔ کویتی فوج کا فضائی حدود میں داخل غیر ملکی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے مالی نقصان ہوا۔ ادھر عمان کے ساحلی شہر لیما کے قریب آئل ٹینکر پر حملہ، انجن روم ناکارہ ہو گیا۔ UK میری ٹائم کے مطابق آئل ٹینکر کو نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز بھی پاسداران انقلاب نے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا کر روکا تھا۔
ایران کی بحری ناکہ بندی کی وجہ سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہے، مزید جنگی جہاز نہ ملے تو اسرائیل کا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی سینئر ترین جنرل الیکسس گرینکیوچ نے پینٹاگون کو خبردار کر دیا، باضابطہ خط لے کر آگاہ کیا کہ خطے کے پانیوں میں موجود بیڑے کے پاس اسرائیل کو بیلسٹک میزائل حملوں سے بچانے کے لیے درکار وسائل موجود نہیں۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے شہریوں کو فضائی حدود کی بندش اور انخلا کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ میدان کل سجنے کو تیار، پولنگ عملے کو سامان کی تقسیم ہو گئی۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر وقفے کی جاری رہے گی۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ 209 امیدواروں کی قسمت آزمائی۔ مظفر آباد ڈویژن میں 6,57,000 سے زائد ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 1,205 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ مہاجرین کی نشستوں پر 4,38,000 سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے۔ 12 نشستوں پر ووٹنگ کے لیے 1,829 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ 18,000 اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کی عوام سے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ ویڈیو پیغام میں غلام مصطفیٰ مغل نے کہا، ووٹ کا کوئی متبادل نہیں، شہری اپنے ووٹ کی طاقت سے بہتر مستقبل اور اہل قیادت کا انتخاب کریں۔ الیکشن کمیشن کے سینئر ممبرز راجہ محمد شکیل اور محمد احسن بھی بولے کہ صورتحال بالکل پرامن، پرسکون اور کنٹرول میں ہے۔ عوام الیکشن میں بھرپور شرکت کریں۔ میرپور ڈویژن میں بھی صاف و شفاف الیکشن ہوئے، عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئٹہ کے علاقے سورنج میں کوئلہ کان میں 3 دن سے جاری ریسکیو آپریشن مکمل۔ ریسکیو حکام کے مطابق گیس دھماکے سے تباہ کان سے لاپتہ آخری 2 کانکنوں کی لاشیں بھی نکال لی گئیں۔ کوئلہ کان سے نکالنے والے کانکنوں کی لاشوں کی مجموعی تعداد 34 ہے۔ تمام کانکنوں کا تعلق ضلع سوات کے علاقے شانگلہ سے تھا۔ پنجاب میں موسلا دھار بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ شیخوپورہ، نارنگ منڈی اور مرید کے منالہ ڈیک نے تباہی مچا دی۔ درجنوں دیہات ڈوب گئے، مکان اور دیواریں تباہ، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی سیلابی پانی کی نظر۔ مرید کے منالہ ڈیک اور دیگر برساتی نالوں کا پانی روکے جانے کا انکشاف۔ باثر افراد نے اپنی زمینیں اور سوسائٹیاں بچانے کے لیے پانی کے اخراج کی پلیاں بند کی۔ پلیاں بند ہونے سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ ادھر سہون کے قریب دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ کچے کے علاقے میں 30 سے زائد دیہات زیر آب۔ اسلام آباد کا راول ڈیم بھی پانی سے بھر گیا۔ صبح کے وقت راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ چیئرمین سینٹ سے پروفیشنل ریسلر اطہر زاہد کی ملاقات۔ یوسف رضا گیلانی نے اطہر زاہد کی کامیابیوں کو پاکستان کے لیے باعث فخر قرار دے دیا۔ کہا، اطہر زاہد نے محنت اور صلاحیت سے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ کھیل امن، دوستی اور بین الاقوامی ہم آہنگی کے فروغ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں اطالوی ریسٹورانٹ کے قریب بم دھماکہ، 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے۔ روسی حکام کے مطابق ایک خاتون نے بم لے کر ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، سیکیورٹی گارڈ نے روکا تو دھماکہ ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں خاتون سیکیورٹی گارڈ اور ایک گاہک شامل ہیں۔